سورة البينة مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. یہ آپ نے سنا بینہ، آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ بینہ بولتا ہے، بولتا میں امالہ کرتے ہیں، بولتا میں کیا کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو دو طرق بتائے تھے، ابو الحسن اور ابو الفتح. تو انہوں نے ابو الحسن کے لیے پڑھا. بینہ اس کے اندر تو امالہ دونوں کے لیے ہے. آگے مطہرہ میں انہوں نے امالہ نہیں کیا. امالہ اس لیے نہیں کیا کہ اس میں یہ شرط تھا کہ را بولتا سے پہلے را ہوگا. 4 حروف آپ کو بتائے تھے، حمزہ، کاف، ہا، را. ان میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو اس کے لیے شرط یہ کہ اس سے پہلے کسرہ ہو. اگر یہاں را ہے نا تو را سے پہلے کسرہ نہیں ہے. را سے پہلے کسرہ نہیں ہے تو انہوں نے امالہ نہیں کیا. اور اگر یہ امالہ کرے گا تو کس کے لیے ہوگا؟ ابو الفتح کے لیے. امالہ نہیں کرے گا تو ابو الحسن کے لیے. یہ ابو الحسن کے لیے پڑھ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یعنی 10 حروف ہوا ہے جس میں امالہ بالکل نہیں ہوگا. 7 حروف مصالیہ ہے، ایک ہا، ایک الف اور عین، 3 ہی ہو گئے. یہ 10 ہو گئے. ان میں مطلقاً امالہ نہیں ہے ابو الحسن کے لیے. اور 4 حروف ہیں اس میں شرط کے ساتھ امالہ ہے، حمزہ، کاف، ہا اور را. اکبر اس میں اس وقت امالہ کریں گے جب یہ حروف بولتا سے پہلے آئیں اور اس پر ہم وقف کریں، اور اس سے پہلے یعنی ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو، اس سے پہلے کسرہ آ جائے یا ساکن آ جائے تو امالہ ہوگا، ورنہ امالہ نہیں ہوگا. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ انہوں نے پہلے قیمہ اس پر امالہ کیا، اور پھر جو ہے بینہ پر امالہ کیا، اس کے بعد پھر قیمہ پر امالہ کیا. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا یعنی بولتا سے پہلے 10 حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے گا، آپ کو بتایا میں نے 7 حروف مصالیہ، ایک ہا، ایک الف اور ایک عین. ان کے علاوہ اور 4 حروف عبور کے، ان کے لیے شرط ہے. ان 14 حروف کے علاوہ باقی کتنے حروف بچتے ہیں؟ 15. ان 15 حروف میں جب بھی ان بولتا سے پہلے 15 حروف آئیں گے اور بولتا پر وقف کریں گے تو اس پر کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا. کیا ہوگا؟ امالہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ قرات امام کسائی، ان کے 2 راوی ابو الحارث اور دھوری کسائی، تو ان کے اندر بھی درمیان میں اختلاف ہے. ان کے اندر بھی کچھ کلمات میں اختلاف ہے، وہ آگے آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. تو ان کے لیے، دونوں کے لیے جب ہم قرات کا نام لیں گے، قرات کسائی، آپ سمجھ لیں کہ یہ اختلاف دونوں راوی کے لیے. اور جب ہم کسی راوی کا نام لیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ دوسرے راوی اس کے کیا ہے؟ مخالف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرات کسائی میں مد منفصل اور مد متصل دونوں میں توسط مد ہوگا. دونوں میں کیا ہوگا؟ توسط. جس طرح حفص میں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح اس میں مد کون سا ہوگا؟ توسط ہوگا. یہ دونوں راویوں کے لیے. ہم نے جب قرات کسائی کا نام لیا تو اس سے مراد کیا ہوا؟ دونوں راوی، ابو الحارث بھی اور دھوری بھی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
فی نیر جہنم، آپ کو میں نے بتایا نا کہ دونوں راویوں کے درمیان اختلاف ہے. فی نیر جہنم ذوات الراء ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ذوات الراء. اس میں امالہ ہے صرف دوری کے لیے. کس کے لیے؟ دوری کسائی کے لیے. یہ امالہ ابو الحارث کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے بریہ، بریہ کے اندر انہوں نے امالہ کیے دونوں راویوں کے لیے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ آپ نے دیکھا جنات عدن تجری من تحتها الانہار پر امالہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ یہ را مکسورہ نہیں ہے، را مکسورہ نہیں ہے، را مضمومہ ہے. را مضمومہ ہو، را مفتوحہ ہو تو اس پر امالہ الف پر بھی کریں گے. را مکسورہ ہوگا تو پھر دوری کے لیے اس میں کیا ہے امالہ. دوری کے لیے کیا ہے اس میں امالہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بریہ کے اندر جو ہے کیا نام ہے یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. تو اس صورت میں صرف جو ہے کیا نام ہے دونوں راویوں میں ایک اختلاف نار والا ہے جس میں امالہ دوری کے لیے ہے، ابو الحارث کے لیے نہیں ہے. باقی جتنے بھی اختلافات ہیں وہ دونوں راوی اس پر متفق ہے. دونوں راوی کیا ہے؟ متفق ہے. اور آپ نے یہ دیکھا حنفاء پر انہوں نے وقف کیا نا، آپ نے دیکھا یہ معنی کے اعتبار سے یہاں پر وقف کرنا چاہیے. مفلسین الدین پر وقف کرنا نہیں چاہیے، حنفاء پر وقف کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے اس میں ایک اور چیز نوٹ کی، حنفاء یہ اس کو نبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے کہا نا کہ میں آپ کو نبر بتاؤں گا تو نبر اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اس کے انشاءاللہ اور بھی میں آپ کو جو چیزیں ہیں نبر کی وہ میں پورا سبق پڑھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی حمزہ پر ہم وقف کریں گے نا یعنی حروف لین کے بعد یا حروف مد کے بعد جب حمزہ پر ہم وقف کریں گے تو اس میں نبر ہے. اس میں کیا ہے؟ شیء شیء یہ ہاں السماء یہ نبر کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آخر میں جو آواز کو تھوڑا سامنے جھٹکا دیا اٹھایا. صحیح ہے؟